اس کے لیے مدرسوں کی تنخواہیں زبردست اور بہترین تنخواہیں ان کو دی جائیں تاکہ مدرسین فارغ البال ہو کر کے پڑھا سکیں اور پھر وہ ظاہر ہے ایسے ماحول میں پڑھائیں گے تو بچے بھی اچھے فارغ ہو کے دین کا کام ہوگا. پھر فرمایا تباہ طلبا کی جانچ ہو، جس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے یعنی طلبا کی طبیعت ہے. بعض مثال ہوتے ہیں جو تحریرات کی طرف جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو تقریر کی طرف جاتے ہیں، بعض کا مثال ایسا ہوتا ہے کہ جو تصنیف کی طرف جاتے ہیں. مطلب ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہے، وہ نکل کے آہستہ سے سامنے آتی ہے. لیکن ہمارے پاس جب بچہ 8 سال پڑھتا ہے نا تو ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ 15-20 کمال ہے، بلند سفر کرنے بڑی بات ہے. اگر ہم سے یہ پوچھے کہ وہاں صاحب بچہ 8 سال پڑھ کے کیا کرے گا، میں آپ کو صحیح بتاؤں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ میرا ایمان کہتا ہے کہ طلبا کے قواعد کی جانچ ہو اور جس حد میں ماہر اس پہ لگایا جائے. کیا ہوتا کیا ہے، اس کو پتہ ہے مسجد سنبھالنی ہے، امامت کرنی ہے اور ادھر مسئلہ ہو جائے، روزی روٹی چل جائے. اور پھر میرا ایمان کہتا ہے ان میں سے جو تیار ہو جائیں، اللہ کیا منصوب تھا میرے پاس. کہتا ہے جب ان کی جانچ ہو جائے کون کس حد میں ماہر ہے اور پھر وہ تیار ہو جائے تو تنخواہیں دے کر پورے ملک میں پھیلا دیا جائے. آپ کہتے ہیں رافضیت بڑھ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں خالیت بڑھ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں فتنہ بڑھ رہا ہے. بھی آپ کو سیاسی میدان میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے منافقت کا شکار ہو گئے تو اب ہمارا ہاتھ تو خالی ہے، سب امور پر حملے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں سب ختم ہو جائے گا، طلبا تیار کرو پورے ملک میں. بولو نا سبحان اللہ. آپ کو جانے کو تیار نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ کہیں کہ آپ کو سکھر جانا ہے اور ہم آپ کو 1 لاکھ روپے سے دیں گے. مجھے بتائیں تو کس طرح کیا بولنا ہے 1 لاکھ وہاں ملے گا وہاں نہیں جائے گا، جائے گا. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے شہر میں کراچی میں رہنے کو تجویز یہ دی جاتی ہے کہ یہاں پر تنخواہیں اچھی ہیں گاؤں دیہات کے مقابلے میں. تو میرا امام کہتا ہے اچھی تنخواہیں دی جائیں اور ان کو پورے ملک میں پھیلایا جائے تاکہ پھر وہ مزید کام کر سکیں. مزید اسی بات کو آگے بڑھایا ہماری حمایت مذہب اور رد بد مذہبہ میں مفید کتب اور وسائل یہ تصنیف کروائی جائے، تصنیف کروائی جائے، لوگوں سے لکھوائی جائے، کتابیں چھپے. ہمارے کتنے مصنفین ہیں، ہمارے کتنے تحریرات کرنے والے ہیں. مفتی صاحب بعد ایک خبر ہے، ہم نے ایک مجلہ لاہور سے چھپتا ہے الفاظ نام سے، ہم نے کہا کہ علماء تحریرات نے ہم اس میں چھپوائیں گے. ٹھیک ہے، مجبوریاں مصروفیات اپنی جگہ پر ہیں اور وہ بھی اس لیے کہ ذہن جو ہے کس کا ہے. لوگ کیا کریں، تحریر کرنے بیٹھتے ہیں تو تدریس کرنے کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، تدریس کی طرف جاتے ہیں تو مسجد کے مسائل آڑے آ جاتے ہیں، مسجد کے معاملات دیکھیں تو گھریلو پریشانی آڑے آ جاتی ہے. وہ بیچارہ کہاں سے ایک طرف ہو کر کے دین کا کام کرے گا، سارے معاملات کے اندر بدل دے گا. وہ تیزی کے ساتھ میں اپنے بیان ختم کروں، میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے. تصنیف شدہ اور نو تصنیف شدہ رسائل عمدہ اور خشک خط چھاپ کر ملک بھر میں تقسیم کیے گئے. یہاں تو مدرسے کو کوئی دینے کو تیار نہیں، ہاں یہاں تو مدرسے میں فنڈ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، مدرسے کے نام پر دین کی خدمت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کیسے تیار ہوں گے کہ ہم کہیں بھائی فلاں جو اعلیٰ کتاب ہے نا، آج اب کوئی بڑا اعلیٰ رسالہ ہے، ہم نے رسالے کو نیو ایڈیشن میں چھاپنا ہے، اس کے لیے جی 5 لاکھ روپے چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں، میں نہ مانگ رہا ہوں نہ بتا رہا ہوں کتنے چاہیے، میں صرف مثال دے رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے آپ کو چھپاؤں ساتھ میں. پھر میرا امام کہتا ہے شہروں میں آپ کے سفیر نگران رہیں. اللہ اللہ، یہ لوگ کہیں کوئی قادیانی کھڑا ہو گیا، کہیں کوئی صاحب کھڑا ہو گیا. میرا امام کہتا ہے شہروں میں آپ کے سفیر نگران رہیں، جہاں جس قسم کے واعد یا مناظر یا تصنیف کی حالت ہو آپ اطلاع دیں اور فوراً سب کو بھی یہ آدھار کرنے کے فوراً روانہ کریں. علماء کی ٹیم بیٹھی ہے، ہمیں پتہ لگے کہ پنڈی میں کوئی شخص صحابہ کرام کی عزت میں حملے کر رہا ہے، ہم نے اپنے علماء سے عرض کی، علماء تیار ہو فوراً وہاں پہنچ گئے اور اس بندے کو گنداز میں جواب دینے کی خاموش کیا. کب ہوگا؟ جب پیٹ بھرا ہوگا، جب یہ پتا ہوگا کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں گا تو آنے جانے کے کرائے کا مسئلہ نہیں ہوگا، جب پتا ہوگا پیچھے گھر والوں کو معاشی پریشانیاں لاحق نہیں ہوگی، تب ایسے حالات پیدا ہوں گے اور تب لوگ اس طرح کے معاملات کر سکیں گے. پھر میرا امام کہتا ہے جو ہم میں قابلات موجود اور اپنی خواہش میں مشغول ہیں، یعنی جو ہمارے درمیان میں ایسے لوگ ہیں جو قابل ہیں، جو لائق ہیں، جو بڑا کام کر سکتے ہیں لیکن بیچارے اپنی روزی روٹی کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، فرمایا کہ پھر
مذہبی بادشاہیں ہوں اور وقتاً وقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین چھاپے اور لوگوں تک پہنچائے. یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا 10 نکاتی ایجنڈا تھا. فکر امام محمد اللہ سیمینار میں آنے والوں، ہم کتنوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کوئی ایک منشور ایسا ہے جس کا کہیں گے کہ ہم سارے امام محمد اللہ کے منشور پہ عمل کر رہا ہے. 102 سال امام کو گزر گئے، ہم ایک منشور کو بھی عمل کر رہے ہیں. پھر جس منہ سے امام محمد اللہ کی فکر کے دعوے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ ہمارے مخالفین بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ طالبان یہ مدارس سے نکلے، القاعدہ یہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس کی تنظیم تھی جو آگے بڑھی ہے اور آگے جا کر اس اسٹوڈنٹس نے کام کیا ہے اور انہوں نے آگے جا کر معاملات کو اتنا زیادہ اسٹیپ پر پہنچا دیا. وہ کچھ بھی کیا، ان کا کام ان کا معاملہ ایک طرف، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے انہوں نے کتنا زیادہ کام کیا. کون سے اسٹوڈنٹس تھے؟ آج ایم اے جنرل روڈ پر جلسہ تھا، میں میرے کسی کام سے بلکہ مرشد پاک کی بارگاہ میں عبد الشاہ کی بارگاہ میں گیا تھا تو دیکھا پورے علاقے میں یہی وائی کرتے تھے بڑے بڑے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جلسے بڑے کامیاب ہوتے ہیں. اچھا کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ تو کہا ان کے جلسوں میں سارے طلبا ہوتے ہیں. ہمارے مدرسے میں کمزور ہے. تو چلے فکر امام محمد سیمینار میں 2 کام کر دیجیے بس. میں نے اس سے پہلے ایک بات کسی صاحب پہ اللہ یاد آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا تھا وہاں لوگوں نے کہا اپنے ایسے علماء نہیں آ رہے جیسے پہلے آتے ہیں. میں نے بڑے کام کر رہا ہوں، بڑے جذبے ٹھنڈے ٹھنڈے علماء ہیں، اپنا کام ہٹانے والے آتے ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بھائی صدقہ خیرات میں جب پالو گے تو تمہیں کون سے ایسے کام کرنے والے ہیں؟ صدقہ خیرات میں 2 بچہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مدرسہ کو صدقہ خیرات میں دیتا ہے، فنڈ کب آ جائے گا تو استاذوں کی سہمیت ملے گی. میرا استاد کلاس میں بیٹھ کے وہ یہاں بچے کا دودھ ختم ہو گیا، جانے کے پیسے نہیں. پھر کیسے ہم کہا اگر ہو تو یہ ہو کہ جو ہمارے سرمایہ دار ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے سرمایہ دار اور پیسے والے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے بچے لا کے لاتے ہیں. ان کے بچے عالم بنے، جن کو پتا ان کا بینک بیلنس بھی ہے، ان کا اسٹیبل کاروبار بھی ہے، اور اس کے بعد وہ بچے عالم بنیں گے. پھر وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، وہ بات ہو کر کے بھی ضرور کا کام کریں گے. میرے استاد صاحب مولانا صادق صاحب دامد اللہ علیہ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. استاد صاحب کی عادت قریبہ تھی نفے میں حاوی. آپ یہ سنا جس نے سنایا جیب سے 100 روپے نکالے استاد صاحب نے، اور یہ 100 روپے اس وقت کی بات بتا رہا ہوں 2000 کی، جب ہم 6 روپے کرایہ دے کے گلستان جوڑ رہے ہیں، یعنی 12 روپے میں آنا جانا ہو جاتا ہے گلستان میں. ابھی تو 12 روپے میں آپ یہاں سے شاید بورڈ آفس بھی نہ جا پاتے. 12 روپے میں گلستان جوڑ سے آنا جانا ہو جاتا تھا. میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. استاد سے 100 روپے دیا کرتے بول سکتے استاد جی 100 آپ دوسرے استاد کو کچھ نہیں کرتے، آپ 100 روپے دیتے. میں استاد کے تھوڑا قریب تھا اور استاد صاحب بڑی شکر فرماتے تھے. ایک بار میں نے آج کی استاد صاحب 100 روپے ہر کسی کو دیتے، بڑا خرچہ ہو جاتا ہوگا. استاد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا میرے ابا کا بڑا اچھا کاروبار ہے اور میں یہاں سے سیلری بھی نہیں لیتا، بلکہ میرے ابا ماہانہ مجھے بچوں کو تقسیم کرنے کے لیے پیسے دیتے. ایسا ہوتا پھر جو علماء ہو وہ یہ کام کر رہے ہو تو بتاؤ نہیں کیا کام کرے گا، کتنی زیادہ ترقی ہوگی. اچھا جو 2 باتیں میں اکثر ہمارے ان لوگوں کے لیے سرمایہ دار ہیں، کم از کم
رہا ہے، آپ اس کی ذمہ داری لے لیجیے، آپ اس کے ساتھ خیرخواہی کیجیے